مفہوم یہ ہے، میلاد کے معنی یہ ہے کہ پیدا ہونا۔ اس لیے میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی مسلمان ہیں یا نہیں، انہیں میلاد پر کوئی پرابلم نہیں ہوتا، میلاد پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی بھی سکول آف تھاٹ کو، نہ مسلمانوں کی نہ کسی اور کی، ان کو کوئی میلاد پر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اگر کسی جگہ اسے مسئلہ بنا کر پیش کیا جائے تو سمجھ لیجئے جو بیان کر رہا ہے اسے مسئلہ ہے، میلاد کا کوئی مسئلہ نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، یاسین کی آمد، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ۔ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ اس پر کسی کو پرابلم مسئلہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو۔ تو بتائیں کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہتا ہو کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے؟ کوئی کہتا ہے؟ ہر ایک کہتا ہے، ہر ایک مانتا ہے، ہر ایک بولتا ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے ہی وہ مہینہ کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو، حضور کی پیدائش ہوئی، حضور کا میلاد ہوا۔ تو میلاد کا معنی ہی جب پیدا ہونے کا، بتائیں اس میں کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزوں کو الجھایا جاتا ہے، تو یہ الجھنے والی بات نہیں ہے میلاد۔ یہ تو میلاد ان کا ہو رہا ہے جو دنیا میں الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے آئے ہیں، الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے آئے ہیں، مسئلوں کو حل کرنے آئے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے آئے ہیں، تکالیف کو دور کرنے آئے ہیں، ارے بے سکونی کو سکون عطا فرمانے آئے ہیں۔ ارے یہ تو وہ آئے ہیں جن کے آنے سے اس کائنات کو روشنی مل رہی ہے، اس کائنات کو اجالا مل رہا ہے، اس کائنات کو حسین ترین سیرت مل رہی ہے، جس سیرت پر چل کر نہ صرف اس دنیا میں کامیابی ملتی ہے بلکہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بتائیں مسئلہ کیا ہوا؟ تو میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدا ہونا۔ یہ جو لوگ عرب کنٹریز میں جاتے ہیں، عمان جاتے ہیں، دبئی، سعودی عربیہ، اگر ان کا پاسپورٹ دیکھیں تو اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے تاریخ المیلاد۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ تاریخ المیلاد۔ نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ، ولادت کی تاریخ۔ جب تاریخ المیلاد مانا ہوا کہ پیدا ہونے کی تاریخ، اور یوم المیلاد پیدا ہونے کا دن، تو بتائیں تو میرے آقا علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی، تو اس میں پہلا میسج کیا ہوا کہ حضور کی میلاد کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ جس کا میلاد ہے وہ مخلوق ہے، خدا نہیں۔ جس کا میلاد ہے وہ مخلوق ہے، خدا نہیں۔ کہ خدا کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ اسے نہ کسی نے جنا ہے نہ اس میں سے کوئی جنا گیا ہے، اسے کسی نے نہ پیدا کیا ہے نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ توحید خالص، کھری توحید، کھری توحید۔ اور وہ کھری توحید بھی اللہ کس کے ذریعے سے دے رہا ہے؟ جس کا میلاد منایا جاتا ہے۔ یوں نہیں بولتا اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یوں نہیں بولتا، بلکہ یوں بولتا ہے کل 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 ہو اللہ۔ اے میرے محبوب آپ فرما دینا
مولا تو ڈائریکٹ ہی بتا دے کہ میں ایک ہوں، انی انا اللہ احد، یوں ہی بتا دے کہ میں اللہ ایک ہوں، یوں کیوں نہیں کہتا؟ وہ کہتا ہے یوں بات تھوڑی ہے، میں تو ہوں ہی ایک، جب یہ نہ تھے تب بھی میں ایک، جب یہ نہ رہیں گے تب بھی میں ایک، جب یہ ہیں تب بھی میں ایک۔ بات مجھے ایک ماننے کی بعد میں کرنا، پہلے میرے محبوب کو مانو، محبوب کو مان کر پھر مجھے ایک مانو، تب تمہارا ماننا میں مانوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ کل حبیب فرما دیجئے، کل میرے محبوب بول دیجئے نا، کل میرے حبیب کہہ دیجئے نا، لب مصطفیٰ سے نکلنے کون سے عقائد جو توحید کو بناتے ہیں۔ توحید لینی ہے تو مصطفیٰ کے لبوں کو تکو، توحید پر پختہ اور راسخ رہنا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں رہو۔ رب بھی براہ راست اپنا ایک ہونا بیان نہیں کر رہا، پہلے مصطفیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، پھر مصطفیٰ سے کہتا ہے میرے محبوب آپ بول دیں، آپ فرما دیں، وہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ لم یلد وَلَمْ يُولَدْ، جس کا میلاد نہیں، جو میلاد سے پاک ہے وہ کون ہے؟ لم یلد وَلَمْ يُولَدْ، اور جس کا میلاد ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، جس کا والد نہیں، جس کی اولاد نہیں، وہ اللہ لم یلد وَلَمْ يُولَدْ۔ اور سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، جن کا میلاد ہے ان کو قرآن کہہ رہا ہے ووالد وما ولد۔ اور کیسے کہہ رہا ہے؟ جہاں مصطفیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا، جس شہر میں میلاد ہوا، اس شہر میلاد کی اللہ قسمیں کھاتے بولتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اور کبھی یوں بولتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وہذا البلد الامین، وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور امین کے شہر مکہ کی قسم، سبحان اللہ، امین کے شہر، میرے محبوب کے شہر۔ اور پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ وہاں کعبہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مکہ کی اس لیے قسم اٹھائی کہ وہاں طواف ہوتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مکہ میں مطاف ہے اس لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ صفا و مروہ ہے صحیح ہوتی ہے اس لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ وہاں حاتین ہے اس لیے قسم اٹھائی، یہ نہ سمجھنا کہ مکہ میں عرفات ہے میدان عرفات کی وجہ سے قسم اٹھائی، یہ نہ سمجھنا کہ دنیا دور دور سے چل کر اس شہر میں حج اور عمرے کے لیے آتی ہے، نہ کہا لا اقسم، ان وجہوں سے ہم قسم ہی نہیں کھاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا نافیہ بھی، لا زائدہ بھی، کئی معنی، لا اقسم بہذا البلد، ان وجہوں سے ہم قسم ہی نہیں اٹھاتے، وانت حل بہذا البلد، مولا پھر مکہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے محبوب جب تو ان گلیوں میں خرام ناز کرتا ہے، جب تو مکہ کی سرزمین پر چلتا ہے، مکہ کی سرزمین تیرے نالین کے بوسے لیتی ہے، تیرے قدموں کو چومتی ہے، جب تو یہاں حلول کرتا ہے وانت حل بہذا البلد، اس گھڑی ہم اس شہر کی قسم وانت حل بہذا البلد، جب تو مکہ کی فضاؤں میں چلتا پھرتا ہے، مکہ کی ہوائیں فضائیں تیرے لب و رخسار کے بوسے لیتی ہیں، مکہ کی سرزمین تیرے تلووں کو چومتی ہے، وانت حل بہذا البلد، اس گھڑی ہم اس مکہ شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ اور پھر میرے محبوب یہ چونکہ میلاد کا شہر ہے، میلاد مصطفیٰ چونکہ مکہ شہر میں ہوا، اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ پھر آگے میلاد کا تذکرہ بھی کر دیا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، ایک والد کی قسم، ایک بیٹے کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دوسرا نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے میلاد پر کوئی اختلاف نہیں، آقا کا میلاد ہوا اس پر تو کچھ نہیں، یہ تو اعلان ہے کہ شرک کی نفی ہو گئی کہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا،
وہ خدا نہیں ہونے، مگر اللہ نے اتنی شانوں کے ساتھ مصطفیٰ کو بھیجا کہ حضور کا آنا، آقا کا پیدا ہونا دنیا جہان سے منفرد ہو گیا۔ جب میرے حبیب علیہ السلام پیدا ہو، آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں خرج من الرحیق المختوم میں، اہل حدیث کے بہت بڑے جید سکالر ہیں، وہ یہ روایت لائے۔ آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ مجھے تو احساس بھی نہ ہوا کہ یہ حسین شہزادہ کیسے آیا، بس اتنا تکا کہ ایک نور نکلا ہے، اس کی روشنی میں مکہ میں بیٹھ کر میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول آ رہے ہیں جو انٹرنیشنل پروفیٹ ہیں، جو ورلڈ وائڈ ہیں، جو عالمگیر ہیں، جن کی نبوت کا ڈنکا چار داغیں آ رہے ہیں، بڑھنا ہے۔ زمین کیا، آسمان کیا، جنات کیا، ملائکہ کیا، انسان کیا، جو سب کے رسول بن کر آ رہے ہیں۔ اس لیے وہ اتنی منفرد ہے آقا کی ولادت، آقا کا میلاد اتنا منفرد ہے کہ اس پر رب تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ سبحان اللہ، ان گنت نعمتوں کو دینے والا، بولنے والا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کس نعمت کی تم تکذیب کرو گے، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا۔ ہائے رب کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گننا چاہو گن نہیں سکتے، تمہارے کاؤنٹر ٹوٹ جائیں، تمہارے کیلکولیٹر ٹوٹ جائیں، تمہاری گنتی کا نظام الٹ ہو جائیں، لا تحصوها، تم انفینٹی لگا کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، تب بھی رب کی نعمتیں ہیں کہ ان کا کوئی شمار نہیں، مگر کسی نعمت پر رب احسان کا اعلان نہیں کرتا۔ احسان کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے سب کچھ دیا، ہاں دیا، مگر جس کے صدقے سے دیا جب وہ اس دنیا میں آئے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا مومنوں پر احسان ہے۔ اب کفار سے بات نہیں کی، اب مشرکین سے بات نہیں کی، اب ہندوؤں سے بات نہیں کی، عیسائیوں سے بات نہیں کی، یہودیوں سے بات نہیں کی، مجوسیوں سے بات نہیں کی، قادیانیوں سے بات نہیں کی، کن سے بات کی؟ مومنین، مومنین، مومنین۔ یار تم تو ماننے والے ہو۔ اب ان شانوں کو دکھاتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام ابھی آقا آ رہے ہیں، ملائکہ جھنڈے لگا رہے ہیں کعبۃ اللہ پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، شمال میں، جنوب، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، کعبہ کے اندر لگائے جا رہے ہیں، باقی مقامات پر۔ کیوں؟ کہ مشارق و مغارب کو تو سمیٹ کر رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا، حضور کے قدموں میں۔ ملائکہ آئے کھڑے ہیں، ارے یہ ملائکہ یہ تو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہیں۔ ادب میں تھوڑی سی کمی ہو جائے نا تو پھر اللہ عطا کردہ جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کا فیض اللہ روک لیتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فیض اگر امت چاہتی ہے تو پھر پہلے آقا سے عشق کر لو، آقا سے محبت کر لو، آقا کا ادب کرو اور حد سے بڑھ کر کرو۔ قرآن نے کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، میرے محبوب آپ کی یہ عزت حد سے بڑھ کر کریں، مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کا حد سے بڑھ کر۔ آقا علیہ السلام اور حضور سے محبت وہ بھی حد سے بڑھ کر۔ بس دو ہی تو جگہ ہیں جہاں حدیں توڑ کر محبت کرنی، ایک خالق اللہ، قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ محبت نہیں، محبت کی بات ہوتی تو قرآن کہتا والذین آمنوا حبا للہ، مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے شدید ٹوٹ کر حد سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान ऐसी मजे से करता है। कुरान कहता है मौला का नाम भी लेता है तो उसे इर्द गिर्द की खबर ही नहीं होती। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला, वतबत्तल इलैहि तब्तीला, वतबत्तल इलैहि तब्तीला। हर शय से कट कर मौला का नाम लेना, इतनी मोहब्बत। और उधर दूसरी जात मखलूक में टॉप पर तो सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदी वन्नास अजमईन। और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैह। फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन हो नहीं सकता जब तक अपने वालिदैन से बढ़कर, अपने वालिदैन जैसी नहीं, अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, सारी कायनात से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे। जैसे मम्मी डैडी से करता है, अम्मी अबू से करता है, पेरेंट्स से करता है, अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है। कहा नहीं वैसी नहीं, ऐसी मोहब्बत नहीं, उनसे बढ़कर। जैसी औलाद से मोहब्बत करता है, बेटी से करता है, बेटे से करता है, वैसी मोहब्बत नहीं, उनसे बढ़कर। आपको जमीनें पसंद होंगी, फसलें पसंद होंगी, आपको बिजनेस पसंद होंगे, ऑफिस पसंद होंगे, ओहदे मर्तबे दुनिया पसंद होगी। कहा नहीं सारी दुनिया और सारी कायनात से भी बढ़कर। किससे मोहब्बत करनी है? मुस्तफा से। इधर वालिदैन हैं, दूसरी तरफ मुस्तफा। दो में से एक को चुनना पड़ जाए, वालिदैन को छोड़ा जा सकता है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम को छोड़ा नहीं जा सकता। एक तरफ औलाद हो, इधर मुस्तफा हो, दो में से एक का इंतखाब करना हो, औलाद छोड़ी जा सकती है, मुस्तफा छोड़े नहीं जा सकते। एक तरफ कायनात हो, दौलत हो, बादशाह हो, सल्तनत हो, ओहदे हो, मर्तबे हो, सब कुछ हो, दूसरी तरफ मुस्तफा हो, दो में से एक चुनना हो तो सब कुछ छोड़ा जा सकता है, मुस्तफा को छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे तो नहीं रसूलुल्लाह की सीरत को सारी कायनात के सामने रख दिया। अब नुक्ता जो समझाना चाहता हूँ, वहाँ बारगाह मुस्तफा में आप जाएंगे, हर एक हाथ मांगे अहले बैत अतहार, सहाबाए किराम, जिन्नात, मलाइका, सारे हाथ मांगे। सहासिता की रिवायत, ग़ज़वा उहद। एक साहबी कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने देखा कि आप खड़े हैं, आपके पीछे दो हसीन और जमील जवान खड़े हैं, सफेद सूट पहना हुआ है। या रसूलल्लाह आप चलते थे, वो आपके पीछे आते थे, हमने न उन्हें पहले कभी देखा न के बाद कभी देखा। सुभान मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जिब्रील और मीकाईल थे। ग़ज़वा बदर हो रहा है तो हुजूर की बारगाह में गुलामों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमारी तादाद इतनी कम, 313, 3 गुना बड़ा दुश्मन। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया घबराओ मत, अल्लाह की मदद आया चाहती है। मलाइका आए, अब फरिश्ते आ गए मुसलमानों की मदद के लिए। तो मुजाहिदीन ऐसे तलवार चलाते थे, अभी तलवार चली नहीं चली थी, अगले की गर्दन कट कर नीचे गिर जाती थी। अब बताएं मलाइका का काम तलवार चलाना है? ये वही मलाइका है ना जब रब ने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं जमीन पर अपना नायब बनाने चला हूँ। तो कारी साहब ने क्या कहा था इंसानों के बारे में, क्या कहा था? यही कहा था ना कि बारी ताला उन्हें तो अपना नायब बना रहा है जो जमीन पर जाकर दंगा फसाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा और खून रेजी करेंगे, यही कहा। और कहने लगे हम तो मौला तेरी हमद बयान करते हैं, तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तस्बीह को बयान करते हैं, तेरी हमद को बयान करते हैं। तो इनका काम है तस्बीह और हमद बयान करना। मगर रब ने कहा नहीं नहीं मलाइका, आज मेरे महबूब के गुलामों ने पुकारा है, आप तस्बीह और हमद भी करते रहना, अगर तलवारें पकड़ लो और जाओ काफिरों से लड़ो। अब फरिश्ते आए हुजूर की खिदमत में आ गए जनाब जिब्रील, और अपना दस्ता लेकर आ गए, मलाइका का दस्ता। फरिश्ते आए, अब लड़ाई चल रही है।
مسلمان فتح یاب ہو گئے. اس کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. تو جبریل امین نے سوچا کہ جس کام کے لیے آئے تھے، جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ تو فتح ہو گئی ہے، کافروں کو شکست ہو گئی ہے، ہمارا کام ختم ہو گیا. دور اب نماز میں مشغول ہو گئے ہیں، آقا اب نماز ادا فرما رہے ہیں، لہذا ہم واپس چلتے ہیں. واپس آسمانوں کی طرف پلٹنے لگے، آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جائے. مولا جبریل آ رہا ہے، کہا نہیں، آسمانوں کے دروازوں کو بند کر دیں گے. یہ جبریل ملائکہ کو لے کر مصطفیٰ علیہ السلام سے اجازت لیے بغیر آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. بڑی دیر مصطفیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں مسکرانے لگے. پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے تھے نماز میں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھ سے اجازت لیے بغیر جا رہا تھا، رب نے آسمانوں کے دروازے ہی بند کر دیے کہ مصطفیٰ سے اجازت لیے بغیر آ گیا.